السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آخری ویسے ایک بات بتاؤں میں، یہ مسئلہ ہوتا ہے جب قریب آتا ہے عرفہ، لیکن اس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا۔ جو لوگ 9 تاریخ کے دلائی پیش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے کمزور ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں عرفہ کے دن کا روزہ جس دن مکہ میں حاجی عرفات کے میدان میں ہوں صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، اسے کیسے غلط کہہ سکتے ہو؟ عرفہ بھائی ہندوستان میں تو ہے نہیں، نہ امریکہ میں ہے۔ اور عرفے کا مطلب کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں، اگر واقعی جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اس دن کا روزہ ہے تو وہ واقعی اس دن ہونا چاہیے جس دن حاجی عرفات میں ہے۔ اور اگر 9 تاریخ کا روزہ ہے تو پھر یہ کسی بھی ملک کی الگ ہو سکتی ہے۔ ہاں، لیکن ارشاد بھائی آپ نے جو سوال اٹھایا ہے وہ بہت یہ ہمارے ایک گروپ میں گفتگو جاری ہے، اور اس گروپ میں ارشاد بھائی نے جو ایک مراسلہ شیئر کیا وہ میں آپ کی خدمت میں خوبصورت تحریروں کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ایک شیخ ہیں، استاذ مدرس بالمسجد النبوی شریف جامعہ اسلامیہ کے مدرس ہیں، اور شیخ سلیمان ابن سلیم الرحیلی، بڑے مشہور عالم دین ہیں سعودی عرب کے۔ انہوں نے اس سوال کا جواب کیا دیا ہے وہ اس ویڈیو کے اخیر میں پہلے آپ کو وہ مراسلہ سنانا چاہتا ہوں۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، مسلم و مسند وغیرہ میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 سال کے گناہوں کو مٹانے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے وہ 2 سال کو مٹا دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے باہر کے مسلمان عرفہ کے دن کا روزہ کس دن رکھیں؟ کیا اس دن رکھیں جس دن تمام مسلمان عرفات کے میدان میں جمع ہوں، یا اپنے اپنے ملک کی رویت کے اعتبار سے جس دن 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہو اس دن روزہ رکھیں؟ یعنی عرب کے لوگ جس دن روزہ رکھیں اسی دن ہم ہندوستان والے روزہ رکھیں، یا اہل عرب کے روزہ رکھنے کے بعد ہم روزہ رکھیں؟ بس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عرفہ کا دن کون سا ہے۔ ہندوستانیوں نے اپنے ملک کی رویت کے اعتبار سے جو نویں تاریخ مقرر کی ہے وہ عرفہ کا دن ہے یا نہیں ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کے ثواب کو عرفہ کے دن سے مشروط کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن مسلمان عرفہ میں ہوں اس دن تمام دنیا کے مسلمانوں کو سوائے حجاج کے روزہ رکھنا چاہیے، اور جب مسلمان عرفہ کے دن روزہ رکھیں تو اس کے دوسرے دن عید ہونی چاہیے، خواہ ان کی اپنی رویت سے چاند کی تاریخ کچھ بھی ہو۔ جب تک ایسے وسائل نہ تھے کہ ہندوستان اور دیگر ممالک ملک والوں پر وقت کا پتہ نہیں چل پاتا تھا، تب تک وہ اپنے یہاں 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ روزہ رکھا کیا کرتے تھے۔ لیکن اب جب کہ ہمیں ہر بات کا علم ہو جاتا ہے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز ہندوستان کے لوگ ہم سے پہلے جان لیتے ہیں، ایسی صورت میں 7 یا 8 ذی الحج ہی کیوں نہ ہو، یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کے لیے ذی الحج کی 9 تاریخ بھی ہو اور حاجی میدان کے عرفات میں بھی ہوں، یہی دن ہے جس دن روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث سے تو اسی کا ثبوت ملتا ہے۔ اور یہ ارشاد بھائی نے جب بھیجا تو اس کے بعد بہرحال شیر خان جمیل صاحب ہیں، یو کے میں ہماری جماعت کے عالم ہیں، انہوں نے خوبصورت تحریر شیئر کی ہے آر کے نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے بھی اس بات کا اشارہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے تو مشورہ بھی دیا سعودی عرب کو کہ علماء اسلام کی ایک میٹنگ کرائی جائے مکہ مکرمہ میں، اور اس کو فیصلہ لیا جائے کہ مکہ مکرمہ کی رویت کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ شیخ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عاقل بھائی وقت لگے گا، جس چیز پر پہلے سے عمل ہوتا رہا ہے اس کو ترک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، واقعی آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال لیکن یہاں جو میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، شیخ سلیمان ابن سلیم الرحیلی وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں، یہاں ذرا سماعت فرمائیے۔
حالانکہ یہ شیخ سلیمان الرحیلی، حفظكم الله، رجحتم بأن لكل بلد رؤيته. یہاں شیخ سلیمان الرحیلی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ہر ملک کا جو چاند ہے، رؤیت ہے، وہ ان کے ملک کے اعتبار سے ہونی چاہیے. ہندوستانی ہندوستان کے حساب سے، پاکستانی پاکستان کے حساب سے، بنگلہ دیش والے بنگلہ دیش کے حساب سے. بلکہ یہی نہیں ہوتا، ہندوستان کے ایک شہر میں بھی 2-2 3 عیدیں منائی جاتی ہیں. تو یہ ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے قوم. حالانکہ اتحاد کا مظاہرہ بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن شیخ سلیمان الرحیلی اس کے باوجود کہ انہوں نے اس بات کی ترجیح دی کہ رؤیت ہر ملک کی رؤیت کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن شیخ سائل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو رؤیت ممالک کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن ہم عرفہ کے دن کا کیا کریں؟ بأن لكل بلد رؤيته، فكيف نصنع بيوم عرفة لو وفق عندنا في بلدنا يوم الثاني؟ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم تو سعودی عرب میں ہیں، ہم تو سعودی عرب میں ہی یوم عرفہ ہوتا ہے. اب دوسروں کو ہم کیا کہیں گے کہ آپ اس دن روزہ نہ رکھیں جس دن یوم عرفہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، جس دن لوگ حاجی حج کر رہے ہیں. بالنسبة لعرفة فعرفة في بلد واحد. شیخ مجھے ایسا لگا ہے معذرت کے ساتھ، مجھے ایسا لگا کہ شیخ سلیمان شاید وہ پھنس گئے اور انہوں نے اس بات کو کس طریقے سے کہا ہے سن لیجئے. ليست في بلدان. عرفہ کا روزہ یا عرفہ کا مقام یا عرفہ کا میدان، حجاج بیت اللہ الحرام جو حج کے دن ہے وہ تو سعودی عرب میں ہے، عرفہ کے میدان میں، اور وہیں جمع ہوتے ہیں، اور اسی دن کی فضیلت بھی ہے. ليست في بلدان. لیست فی بلدان، وہ ہندوستان اور پاکستان میں تو نہیں ہے. وہ کوئی بھی دن، کوئی بھی میدان آپ کے یہاں ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں رام لیلا میدان ہو سکتا ہے، لیکن عرفہ کا میدان مکہ مکرمہ میں ہے، عرفہ میں. ببلاد السعودية. العبرہ فی بلاد السعودیہ، تو یہاں عرفہ کا جو مقام ہے وہ سعودی عرب میں ہے. بالنسبة لعرفة. بالنسبہ لعرفہ، یہاں بالنسبہ لعرفہ، عرفہ کے روزے کی بات کی جا رہی ہے. فبالنسبة للبلدان الأخرى إذا وافق عرفة. اذا وافق عرفہ، اگر عرفہ کا روزہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ میں يوم العيد عندهم فلا يجوز لهم أن يصوموا. اگر آپ کے یہاں عید کا دن ہے اور یہاں عرفہ کا دن ہے فلا یجوز، پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ وہاں پر عید منائیں اور اس دن روزہ رکھیں. اگر عید ہے تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس دن آپ روزہ نہ رکھیں. يصومون يوم الثامن. پھر آپ کو 8ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے. يعني باعتبار أنه الممكن. باعتبار انه ممکن، یہاں شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ آپ 8 تاریخ کو روزہ رکھ لیں اور وہ آپ کی 9 ذی الحجہ کو قبول کیا جائے. باعتبار أنه الممكن. یہ صرف ممکن کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے نا. شیخ سلیمان بھی اس بات کو انہوں نے وہ کہنے پر مجبور ہیں کہ سعودی عرب میں عرفہ ہوتا ہے. إذا كان يعني يوم عرفة عندنا. لیکن اگر یوم عرفہ عندنا جو ہمارے یہاں سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں رؤیت مکہ مکرمہ کے مطابق حج ہوتا ہے یا رمضان ہوتا ہے یا عید ہوتی ہے، تو خاص طور پر عرفہ کا روزہ اگر ہمارے یہاں ڈکلیئر ہو چکا ہے، هو يوم الثامن عندهم فإنهم يصومون يعني الثامن. یصومون الثامن، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر یہاں 9 ذی الحجہ اور یوم عرفہ کا دن آپ کے یہاں 8 تاریخ کو ہوتا ہے حج، تب آپ کو عرفہ کا روزہ 8 تاریخ کو رکھنا چاہیے. بھائی ارشاد صاحب شیخ سلیمان الرحیلی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی رؤیت کے لحاظ سے یوم عرفہ کا تعین نہیں کریں گے، بلکہ یوم عرفہ کا تعین اس وقوف عرفہ سے کریں گے جو کہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، قرب حجاج جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں میدان عرفہ میں. يصومون الثامن معنا. یصومون الثامن معنا، تو آپ 8 تاریخ کو، اس سے قطع نظر کہ آپ کے ملک میں کون سی تاریخ ہے، 8 ہی صحیح، آپ کو 8 کے دن مکہ مکرمہ کی رؤیت کے مطابق ہی روزہ رکھنا چاہیے. هو يوم عرفة. وہی یوم عرفہ ہے.
هو يوم عرفة ما يصومون التاسع. मायूसुमुन التاسع, तो आपको फिर अगले दिन रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है. शेख सुलेमान अर्रहीली मुदर्रिस बिल मस्जिद नबवी शरीफ हफ़्ज़हुल्लाह, तो ये बड़े आलिम दीन हैं शेख. जब बात आती है ना मुहर्रम की, जब बात आती है शब क़दर की, जब बात आती है यौम अरफ़ा के रोज़े की, तो समझ में यह आता है कि रुयत मक्का मुकर्रमा का जो कंसेप्ट है अगर उसको कबूल कर लिया जाए उसी में आफ़ियत है. ये इख्तिलाफ़ात से हम बच पाएंगे. इत्तिहाद, इस्लाम इत्तिहाद का मुज़ाहरा करता है और इत्तिहाद तभी मुमकिन है जब बर सग़ीर के बल्कि पूरी दुनिया के लोग जहाँ भी दिन निकलता हो वहाँ मक्का मुकर्रमा के लोग रोज़ा रख रहे हैं, मक्का मुकर्रमा के मुताबिक ही आपको रोज़ा रखना चाहिए यौम अरफ़ा का. ऐसा नहीं हो सकता कि आप जनाब 10 मुहर्रम मूसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने निजात दी थी वो मक्का मुकर्रमा में तो 2 दिन बाद हो रही है और आपके यहाँ 2 दिन पहले हो रही है वगैरह वगैरह. ऐसा नहीं है. जिस रोज़ मक्का मुकर्रमा में आपको इल्म हो गया कि यहाँ ईद है और यहाँ यौम अरफ़ा इतवार को है या किसी भी तारीख़ को है, इस मरतबा ग़ालिबन बहरहाल किसी भी तारीख़ को है, तो उस वक्त आप रोज़ा रखें जबकि मक्का मुकर्रमा में अरफ़ा का रोज़ा रखा जा चुका हो या रोज़ा रखने का ऐलान हो गया. अब तो सोशल मीडिया पे हम आपको बता देंगे कि अरफ़ा का रोज़ा किस दिन आपको रखना है. जब चाँद नज़र आएगा ज़ुल्हिज्जा का तो हम इंशाअल्लाह ताला आपको ख़बर देने वाले बन जाएंगे. पहली ख़बर मैं आपको लेकर आपको पहुँचा दूँगा कि आपको कब रोज़ा रखना है. और ये कहना कि जनाब यौम अरफ़ा अमेरिका में लोग कैसे रखेंगे, और भाई अमेरिका में कैसे लोग रखेंगे, वहाँ कैसे लोग रखते हैं जहाँ 6 महीने दिन होता है 6 महीने रात होती है. जब 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाले रोज़ा रखते हैं रमज़ान का, इज्तिहाद पर मबनी वो फ़ैसला करते हैं, तो मक्का मुकर्रमा में भी अगर एक दिन आगे पीछे हो जाता है तो चूँकि यहाँ दिन है वहाँ रात है, तो जब वो दिन आएगा जिस दिन 9 ज़ुल्हिज्जा होगी उस रोज़ वो रोज़ा रखेंगे. लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश या श्रीलंका के लिए क्या उज़र है? आपके यहाँ तो 2.5 घंटे पहले हमसे सूरज छुप जाता है. मक्का मुकर्रमा से 2.5 घंटे पहले आपके मुल्क में सूरज गुरूब हो जाता है. तो आपको उसूली तौर पर शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ ने भी ये फरमाया कि अल्लाह करे ऐसा हो कि हम इत्तिहाद का मुज़ाहरा करें और सब एक ही दिन रोज़ा रखें, एक ही दिन ईद मनाएं और एक ही दिन यौम अरफ़ा का रोज़ा रखें. उम्मीद है आप भी, मैं अगर हिंदुस्तान में होता हूँ ना, हकीकत तो ये है कि मैं मक्का मुकर्रमा में जिस दिन ये वक़ूफ़ अरफ़ा होता है मैं उसी दिन रोज़ा रखता हूँ. और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बल्कि इस मरतबा तो बहरहाल मैं इसको लंबा नहीं करना चाहूँगा. बहुत शुक्रिया. अपना आपको इख्तिलाफ़ात का हक़ हासिल है मेरी राय से, लेकिन अदब और शाइस्तगी से. शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. मेरे अल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.